بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1 ملاحظہ فرمائیں۔ روبی نے فائر کرنے کے لیے اسٹین گن کی نالی کو ذرا سا نیچے کیا ہی تھا کہ شیر خان نے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کو شیر خان کا سخت پنجابی لہجہ بہت برا لگا۔ روبی کی رگوں میں بھی پنجابی باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کی ماں انڈونیشیا کی تھی تو کیا ہو؟ روبی نے بھڑک کر اسٹین گن کا رخ شیر خان کی طرف کر دیا۔ خبردار جو تم نے مجھے پھر پاگل کہا۔ شیر خان نے روبی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی اسٹین گن کی نالی سے آگے آئی ہوئی جھاڑی کی ٹہنی پرے ہٹا کر ٹیلے کے ڈھلان کے نیچے دیکھنے لگا۔ نیچے ایک پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ چھوٹی سڑک جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے سیکیورٹی گارڈز کی جیپ کھڑی تھی۔ نیلی وردیوں والے سیکیورٹی گارڈ جیپ کے پاس کھڑے پیچھے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے جو آگے جا کر درختوں میں گم ہو گئی تھی۔ روبی کی آنکھیں بھی ان سپاہیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی کشادہ پیشانی پر آئی ہوئی بالوں کی لٹ کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے کسی نے مخبری کر دی ہے۔ یہ ہمیں گھیرے میں لے رہے ہیں۔ ان 2 آدمیوں کو ہم آسانی سے ہلاک کر کے یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ ان کی پوری پارٹی آ گئی تو جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ شیر خان نے اپنی بڑھی ہوئی داڑھی میں الٹا ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لے کر بولا، یہ صرف 2 نہیں ہیں، ان کے باقی آدمی ضرور آس پاس ہوں گے، تم صبر کرو۔ روبی دانتوں سے ہونٹ کاٹتی ہوئی نیچے دیکھنے لگی۔ دونوں نوجوان تھے، دونوں کے خون گرم تھے، دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے تھے۔ شیر خان کی عمر کوئی 19-20 سال ہوگی، مگر اس کے شانے چوڑے، قد نکلتا ہوا، جسم بھرا بھرا ورزشی تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ جوان لگتا تھا۔ روبی 16-17 برس کی منہ زور ضدی قسم کی خوبصورت مگر سخت جان لڑکی تھی۔ شیر خان نے روبی کے بازو کو دباتے ہوئے نیچے اشارہ کیا۔ سیکیورٹی فورس کے دونوں سپاہی جیپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی اور سڑک پر آگے کی طرف چل دی۔ جب سڑک خالی رہ گئی اور خطرہ بظاہر ٹل گیا تو شیر خان نے پہلو بدلا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس جانب ٹیلے کی ڈھلان زیادہ گہری نہیں تھی۔ درختوں کے تنوں میں سے دور ایک بوسیدہ سی لکڑی کے کیبن کی کھپریل کی چھت نظر آ رہی تھی جس کے برآمدے میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی تھی۔ شیر خان نے اپنی خاکی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ شہاب اور فیروز کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اسٹین گن روبی کی گود میں تھی۔ اس نے شیر خان کے ہاتھ سے سگریٹ لے لیا۔ ایک گہرا کش لگا کر وہ دھواں اڑاتے ہوئے بولی، شیر خان، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں روبی، تاکہ تم سے محبت بھی کر سکوں اور لڑائی بھی کر سکوں۔ روبی نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے سگریٹ شیر خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں رہتے ہوئے تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ شیر خان نے کہا، ہم جلدی اس جال سے نکل جائیں گے روبی، مجھے یقین ہے۔ تمہارا نام شیر خان ضرور ہے، مگر تم میں شیروں والی کوئی بات نہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، کیا ہم ابھی اس جال کو ابھی اسی وقت نہیں توڑ سکتے؟ یہ سارا علاقہ ہمارا جانا پہچانا ہے۔ ہم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ ہم فرار کا راستہ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ تم شہاب اور فیروز کو جانتی ضرور ہو، مگر انہیں پہچانتی نہیں۔ یہ 2 آدمی نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک گروہ ہے جس کا جال اس ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ روبی کو غصہ آ گیا، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ موقع آ گیا تو تم دیکھ لینا کہ ہم اس مکروہ اور انسانیت سوز ماحول سے نکل چکے ہوں گے۔ ابھی کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اس کا انجام سوائے ہم دونوں کی موت کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا۔ اتنے میں دور سے جیپ کی آواز آئی۔ شیر خان اور روبی اٹھ کھڑے ہوئے اور کیبن کی طرف چل دیے۔ جیپ درختوں کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے سے نکلتی ہوئی کیبن کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں شہاب اور فیروز سوار تھے۔ یہ دونوں بھی نوجوان ہی تھے، مگر چہروں سے کرختگی اور سنگ دلی ٹپکتی تھی۔ انہوں نے شیر خان اور روبی کو کیبن کی طرف آتے دیکھا تو فیروز نے شیر خان سے کہا، جلدی سے آ کر مال اندر رکھواؤ، ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرنا۔ سیکیورٹی پولیس نے اس علاقے کو مارک کر لیا ہے۔ شیر خان قریب آ کر بولا، ہم نے ان کی جیپ نیچے سڑک پر دیکھی تھی۔ فیروز نے شہاب کی طرف دیکھا اور اسٹین گن کندھے سے نکالی۔ شہابو، میری اطلاع غلط نہیں تھی، جتنی جلدی ہو سکے مال لگا کر یہاں سے نکل چلو۔ روبی جیپ کے پاس کھڑی بے تعلقی کے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فیروز اسے گالی دیتے دیتے رک گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ روبی ایسی لڑکی نہیں ہے جو اس کی گالی کے جواب میں خاموش رہے۔ پھر بھی وہ اس پارٹی کا سرغنہ تھا اور اسے ہر حالت میں اپنا دبدبہ برقرار رکھنا تھا۔ وہ کڑک کر بولا، تم کیا تک رہی ہو وہاں کھڑی؟ مال اٹھواؤ ان کے ساتھ۔ روبی کے چہرے پر نفرت کے اثرات نمایاں ہو گئے، مگر وہ خاموش رہی اور شیر خان شہاب وغیرہ سے مل کر پلاسٹک کے بڑے تھیلے میں رکھے مال کو کیبن میں لے جانے لگا۔ پلاسٹک کے ان تھیلوں میں بڑی اعلیٰ قسم کی کوکین بھری تھی، جسے ان لوگوں کو وہاں سے 50 میل دور ساحل سمندر کی ایک ویران جگہ پر جنوب مشرقی ایشیا کے ایک دوسرے گروہ کے سرغنہ کے حوالے کر کے اسی سے رقم وصول کرنی تھی۔ یہ رقم $20 لاکھ تک پہنچتی تھی۔ شہاب اور فیروز اس انسان دشمن دھندے کے مختار کل نہیں تھے۔ وہ ایک بہت بڑے گروہ کے اعلی کار تھے جس کا جنوبی سمندروں کے سارے علاقے پر کنٹرول تھا
اور عرصے سے ناپاک دھندا چل رہا تھا۔ اس گروہ میں بحیرہ ہند اور اس سے ملحقہ سمندروں کے ممالک کے ارب پتی تاجر بھی شامل تھے، جن کا اصل کام منشیات کی سپلائی کرنا تھا۔ شہاب اور فیروز کو لاکھوں روپے کی صورت میں کمیشن ملتا تھا، جس میں سے وہ کچھ ہزار شیر خان اور روبی کو ادا کرتے تھے۔ روبی اور شیر خان کو ان دونوں نے ایک طرح سے پھانس رکھا تھا۔ شیر خان کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ وہ پنجابی والدین کا بیٹا تھا جو پنجاب سے لنکا آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شیر خان کی پیدائش بھی لنکا کے ایک شہر میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ابھی وہ 9 عمر ہی تھا کہ پہلے باپ کا انتقال ہوا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شیر خان کی پرورش اور نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر موٹر گیراجوں اور ہوٹلوں میں چھوٹی موٹی ملازمت کرنے لگا۔ 18-19 برس کا ہوا تو اس پر فیروز اور شہاب کی نظر پڑ گئی۔ وہ اسے روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں کا جب شیر خان کو پتا چلا کہ اسے ایک مکروہ دھندے میں الجھا دیا گیا ہے تو وہ بھاگ نکلا، لیکن شہاب اور فیروز کے آدمی جزیرہ نما میں بلکہ اس کے باہر کے علاقوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ شیر خان بہت جلد پکڑ لیا گیا۔ تب شیر خان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ سر سے پاؤں تک دلدل میں دھنس چکا ہے۔ چند ماہ بعد اس کی روبی سے ملاقات ہوئی اور وہ پہلی نظر میں اس سرکش موزور دوشیزہ کا اسیر ہو گیا۔ روبی کی ماں انڈونیشیا کی رہنے والی تھی اور پنجابی باپ سماٹرا میں کانسٹیبل تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد روبی بھی نوجوانی میں اکیلی ہی رہ گئی۔ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی۔ وہ بھی جرائم پیشہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی اور پھر ایک دن فیروز اور شہاب کے جال میں آن پھنسی۔ وہ بھی شیر خان سے محبت کرتی تھی اور ایک بار دونوں اکٹھے فرار بھی ہوئے تھے، مگر ساحل سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیے گئے۔ شہاب اور فیروز نے انہیں سخت اذیتیں دیں اور کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا۔ پھر ان پر 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں ان کے جال سے نہیں نکل سکتے۔ روبی اور شیر خان نے عارضی طور پر فیروز اور شہاب کے گروہ سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اسی مکروہ دھندے سے نجات حاصل کرنے کے موقع کی تلاش میں تھے۔ جنگل کے بوسیدہ کیبن کی واحد کھڑکی بند کر دی گئی تھی اور فیروز تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے خفیہ سوراخ میں سے جھانک کر باہر دیکھ لیتا تھا۔ شہاب، شیر خان اور روبی پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں کوکین کا پاؤڈر بند کر رہے تھے۔ انہوں نے تھیلیوں کو کمر کے گرد باندھنے والی 4 پیٹیاں تیار کر لی تھیں۔ ایک ایک پیٹی ان سب نے کپڑوں کے نیچے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی۔ جو مال بچ گیا شہاب نے اسے کیبن کے نیچے تہخانے میں چھپا دیا۔ وہ تیزی سے کیبن سے نکل کر جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ جنگل میں آگے کی طرف چل دی۔ شہاب خود جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ شہر میں ان دونوں نے لاکھوں روپے کاروبار میں لگا رکھے تھے۔ شہر کے مضافات میں ایک ایک فارم بھی خریدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی لاکھوں ڈالر ان کے حساب میں بینکوں میں جمع تھے۔ شیر خان اور روبی کو جو کمیشن ملتا تھا ان کا کھاتا بھی شہاب اور فیروز نے شہر کے ایک بینک میں کھلوا رکھا تھا اور کمیشن بینک میں ان کے حساب میں جمع کرا دیا جاتا تھا۔ شیر خان اور روبی انگریزی اور سنہالی زبانوں میں اپنے ٹیڑے میڑے دستخط کر لیتے تھے۔ سنہالی وہ روانی سے پڑھ لکھ اور بول لیتے تھے، مگر انگریزی کا کوئی لفظ ہی سمجھ سکتے تھے۔ جیپ جنگل میں اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرتی ہوئی ساحل سمندر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ فیروز اگلی سیٹ پر شہاب کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ روبی اور شیر خان پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور عقابی نظریں آس پاس کے جنگل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سے سیکیورٹی پولیس پارٹی نکل کر ان پر فائرنگ شروع نہ کر دے، مگر پولیس پارٹی ادھر نہ آئی اور یہ لوگ جنگل پار کر کے وقت سے کچھ پہلے ہی ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ شہاب نے جلدی سے جیپ ایک طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کی اور باہر نکل کر ماحول کا جائزہ لیا۔ بھوری اور سیاہ چٹانیں کنارے کے ساتھ ساتھ دور تک چلی گئی تھیں۔ شہاب نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور فیروز سے بولا، ہم کچھ پہلے ہی آ گئے ہیں، ہم اتنی دیر میں مال لگا لیتے ہیں۔ فیروز نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر شہاب نے شیر خان اور روبی کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں جھاڑیوں کے درمیان زمین میں ایک بڑا گڑھا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے جیپ میں سے پلاسٹک کا بڑا تھیلا نکالا اور گڑھے میں بیٹھ کر کمر کے گرد لپٹی پٹیاں کھول لیں اور کوکین کی تھیلیوں کو بڑے تھیلے میں ڈالنے لگے۔ جب پلاسٹک کا تھیلا بھر گیا تو فیروز نے نائلون کی رسی سے اس کا منہ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ شہاب نے ایک بار پھر گھڑی پر نگاہ ڈالی، ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے وانگ کے آنے میں۔ پھر متفکر نگاہوں سے گڑھے میں سے نکل کر جنگل میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کو ابھی تک خطرہ تھا کہ سیکیورٹی گارڈ کے سپاہی ضرور ان کی کھوج میں ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے وہ مال وانگ کے حوالے کر کے اس سے 2 کروڑ ڈالر کی رقم وصول کر کے جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جائے۔ مال دے کر انہوں نے ہمیشہ ڈالر کرنسی کی شکل میں رقم وصول کی تھی۔ چونکہ ہر پارٹی اسی مکروہ دھندے کی وجہ سے بے حد عیش و آرام کی بلکہ عیاشی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس لیے کاروبار میں کسی طرف سے بھی بددیانتی نہیں کی جاتی تھی۔ شہاب نے شیر خان اور روبی کی طرف دیکھ کر کہا، تم مال کے پاس ٹھہرو، فیروز تم میرے ساتھ آؤ، ہو سکتا ہے وانگ کے آدمی چٹانوں کے دوسری طرف بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ شیر خان اور روبی وہیں گڑھے میں بیٹھ گئے۔ شہاب اور فیروز گڑھے سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چل دیے۔ روبی نے کہا، شیر خان ہم جس موقع کی تلاش میں ہیں وہ موقع کبھی آئے گا بھی کہ نہیں؟ بولو میرے یار۔ شیر خان نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، وہ ویسے ہی بولا، خدا جانتا ہے کہ ہم اس مکروہ دھندے میں پھنسا دیے گئے ہیں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہماری نیت صاف ہے۔ نیت صاف ہونے سے کیا ہوگا؟
ہمیں خود بھی ہمت کرنی ہوگی۔ گھبراؤ نہیں روبی، موقع لینے دو۔ میں تمہاری اس بک سے تنگ آ گئی ہوں شیر خان۔ برسات گزرنے کے بعد تم نے کوئی ہاتھ پاؤں نہ مارے تو میں تمہیں چھوڑ کر اکیلی بھاگ جاؤں گی، پھر مجھے تلاش کرتے پھرنا۔ شیر خان مسکرا دیا۔ میں تیرا مرزا جٹ ہوں روبی، تو میری صاحبہ ہے، تو جہاں بھی ہوگی میں اٹھا کر تجھے لے جاؤں گا۔ روبی نے شیر خان کو ایک بے ضرر سی گالی دی۔ اتنے میں مشین گن کے برسٹ کے فائر کی آواز سے جنگل گونج اٹھا۔ شیر خان اور روبی تیزی سے اٹھے اور گڑھے کے باہر سر نکال کر دیکھنے لگے۔ مشین گن کی فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ یہ آوازیں ساحل سمندر کی طرف سے آ رہی تھیں۔ دونوں گڑھے سے باہر نکلے اور جھک کر سمندر کی جانب دوڑے۔ اس وقت سیکیورٹی گارڈز کی پارٹی نے شہاب اور فیروز کو دیکھا کہ وہ ساحلی چٹان کے درمیان ان کی مشین گنوں اور کلاشنکوفوں کی زد میں آ گئے ہیں، تو انسپیکٹر کے حکم سے فائرنگ شروع کر دی گئی۔ انہیں یہ آرڈر تھا کہ کسی بھی اسمگلر کو ہلاک نہ کیا جائے، بلکہ زندہ حالت میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ پوچھ گچھ سے گروہ کے باقی ارکان کا بھی پتہ چلا جا سکے۔ پولیس شہاب اور فیروز کے سروں کے اوپر اور دائیں بائیں فائرنگ کر رہی تھی۔ شہاب اور فیروز ایک دم بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی، مگر سیکیورٹی پولیس چٹانوں اور درختوں کی آڑ میں تھی۔ انسپیکٹر نے اسپیکر پر سنہالی، ہندی اور انگریزی زبانوں میں باری باری اعلان کیا کہ تم چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیے گئے ہو، تمہاری بہتری اسی میں کہ ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ شہاب اور فیروز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں بھی اوپر سے ہدایت تھی کہ کبھی اگر ایسا موقع آئے تو مال ضائع کر دو یا چھوڑ دو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو، کیونکہ اوپر والے لوگوں کا ہر جگہ اثر و رسوخ تھا۔ لاکھوں ڈالرز کی رشوت چلتی تھی۔ ہر محکمے میں ان کے آدمی موجود تھے جن کو ماہانہ ملتا تھا اور وہ اپنے آدمیوں کو چھڑوا لیتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس وقت روبی اور شیر خان ایک درخت کی اوٹ میں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ روبی آہستہ سے بولی، یہ دونوں پکڑے گئے ہیں، وہ مال کی نشاندہی نہیں کریں گے۔ یہ موقع ہے شیر خان، بھاگ چلو۔ شیر خان کے دماغ میں بھی جیسے بجلی سے چمکی۔ موقع آ گیا تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کم از کم شہاب اور فیروز اب ان کی تلاش میں ان کے پیچھے نہیں آ سکیں گے۔ شیر خان نے روبی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں درختوں سے نکل کر پیچھے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگل میں ایک طرف ان کی جیپ کھڑی تھی۔ شیر خان نے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہم جیپ نہیں لیں گے۔ سیکیورٹی پولیس گاڑی کی آواز سن کر ہمارے پیچھے لپکے گی اور ہم بھی پکڑ لیے جائیں گے۔ انہوں نے جیپ وہیں چھوڑی اور جنگل میں مشرق کی طرف دوڑے۔ راستے میں وہ گڑھا آ گیا جس کے اندر کوکین کی تھیلیوں سے بھرا ہوا پلاسٹک کا بڑا سا لفافہ ویسے ہی پڑا تھا۔ روبی نے اس کی طرف دیکھا اور شیر خان کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ شیر خان، یہ تھیلا سیکیورٹی والوں کے ہاتھ آ گیا تو وہ بھی اسے فروخت کر دیں گے اور نہ جانے کس کس نوجوان کا مستقبل تباہ ہوگا۔ اسے آگ لگا دیتے ہیں، اس طرح یہاں آگ دیکھ کر پولیس کی توجہ ادھر ہو جائے گی اور ہم نکل جائیں گے۔ انہوں نے سوکھی لکڑیاں اور سوکھے پتے جمع کر کے تھیلے پر رکھے اور شیر خان نے لائٹر جلا کر آگ لگا دی اور اس کے ساتھ ہی وہ گڑھے سے باہر نکلے اور جتنی تیزی سے بھاگ سکتے تھے بھاگنے لگے۔ سیکیورٹی پولیس کے انسپیکٹر نے شہاب اور فیروز کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس وین میں بند کیا اور حکم دیا کہ انہیں ہیڈ کوارٹر لے جاؤ، اور خود علاقے کی تلاشی لینے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا۔ اچانک ایک طرف سے آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ اس طرف دوڑے۔ ان کے آنے تک کوکین کا تھیلا جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ فضا میں کوکین پاؤڈر کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر نے اس بو کو محسوس کرتے اپنے آدمیوں کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا۔ انہیں بہت جلد شہاب اور فیروز کی جیب بھی مل گئی تھی جس میں باقی ماندہ کوکین کی تھیلیاں لکڑی کے باکس میں محفوظ تھیں۔ انسپیکٹر نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا اور ساحل سمندر پر گھات لگا کر اس پارٹی کا انتظار کرنے لگا جنہیں یہ مال سپلائی کرنا تھا۔ مگر وانگ کا ایک آدمی حسب دستور پہلے سے ہی موقع پر آ گیا تھا، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے شہاب اور فیروز کو گرفتار ہوتے اور سیکیورٹی پولیس والوں کی گاڑیوں کو کھڑے دیکھ لیا تھا، تو اس نے واپس جا کر وانگ کو خبر کر دی کہ چھاپا پڑ گیا ہے، اور وانگ وہیں سے اپنی لانچ میں واپس چلا گیا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا تھا جس کا شیر خان اور روبی کو ایک عرصے سے انتظار تھا۔ وہ پنجرہ توڑ کر نکل گئے تھے، مگر ابھی وہ شہاب، فیروز اور اس کے اوپر والے خطرناک گروہ کے جال سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ اس حقیقت کی ان دونوں کو بھی پوری طرح خبر تھی، لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ انہیں کس طرف جانا تھا، ان باتوں کا انہیں پوری طرح علم تھا۔ پہلے وہ مغرب کی طرف چلتے گئے۔ جب راستے میں ایک دریا آیا تو اس کا رسوں کا پل عبور کر کے انہوں نے اپنا رخ جنوب مغرب کی طرف کر لیا۔ یہاں انہیں تھوڑی دور تک چلنے کے بعد چھوٹی سی پکی سڑک مل گئی۔ روبی اور شیر خان پکی سڑک پر نکل آئے۔ سڑک کی دوسری طرف اترنے پر درختوں میں گھرا ہوا ایک پرانا ایک منزلہ مکان تھا جس کے باہر دو پرانی جیپیں کھڑی تھیں۔ یہ شہاب اور فیروز کا اڈا تھا جہاں سے مال آس پاس کے علاقوں میں اپنے خفیہ آدمیوں کے ذریعے تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہاں کے آدمی شیر خان اور روبی کو پہچانتے تھے۔ شیر خان نے انہیں بتایا کہ آگے چھاپا پڑ گیا ہے اور شہاب اور فیروز پکڑ لیے گئے ہیں۔ مال ہم نے جلا دیا ہے اور اب ہمیں جیپ چاہیے تاکہ شہر والے اڈے پر جا کر سیٹ کو خبر کریں تاکہ ان دونوں کی ضمانت کا بندوبست ہو سکے۔ اگرچہ وہاں پر فون موجود تھا، مگر یہ لوگ اس قسم کے معاملات میں خفیہ الفاظ میں بھی فون پر بہت کم باتیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے شیر خان اور روبی کوئی اجنبی نہیں تھے۔ ان دونوں کو فوراً جیپ مہیا کر دی گئی۔ وہ وہاں سے فوراً منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ ان کی جیپ جزیرے کے جنوب مغربی ساحلی شہر میں داخل ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں سیٹ سے ہرگز ملاقات نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے جیپ کا رخ اپنے چھوٹے سے بنگلے کی طرف کر دیا۔ یہ بنگلہ سمندر کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں ایک ٹیلے پر بنا تھا۔ یہاں ایک نوکر اور نوکرانی ہر وقت موجود رہتے تھے۔ انہوں نے شیر خان اور روبی کو آتے دیکھا تو جلدی سے بنگلے کا گیٹ کھول دیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دونوں کمرے میں بیٹھ گئے اور وہاں سے فرار کے منصوبے پر غور کرنے لگے۔ ایک بات طے ہے کہ ہماری منزل پاکستان ہے۔ پاکستان ہمارا آزاد اسلامی وطن ہے۔ ہم وہاں جا کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میرے ماں باپ اور تمہارے والد پاکستانی سے بغرض تجارت اس ملک میں آئے تھے اور ہم 2 بار خود بھی پاکستان کی سیر کر چکے ہیں۔ اب وہاں جانے کے 2 ہی ذریعے ہیں، ایک بحری جہاز اور دوسرا ہوائی جہاز۔ اگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا تو ہمیں دیکھ لیا جائے گا، کیونکہ تم بھی خوب جانتی ہو کہ ایئرپورٹ اور بندرگاہ پر بڑے سیٹ اور شہاب اور فیروز کے خاص جاسوس 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں اور وہ اپنے آدمیوں کی نگرانی کرتے ہیں اور مال کے لے جانے والوں کو بھی سہولت مہیا کرتے ہیں۔ یہ سارے آدمی ہم دونوں کو جانتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی ہمیں دیکھ لیا تو وہ 1 منٹ گزرنے سے پہلے ہمیں وہاں ڈھیر کر دیں گے۔ ہم انہیں جل بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ جزیرے میں سے گروہ کے جس آدمی کو ملک سے باہر جانا ہوتا ہے اس کی اطلاع باقاعدہ سب سے پہلے بندرگاہ اور ایئرپورٹ پر ان لوگوں کو پہنچا دی جاتی ہے۔ تم بات مختصر کرو، یہ بتاؤ کہ ان کے علاوہ ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ شیر خان نے کہا، صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم انڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان گرم مسالوں اور جواہرات کی اسمگلنگ کرنے والوں سے مدد حاصل کریں۔ ان کی لانچیں راتوں کو ملک برما کی طرف بھی جاتی ہیں۔ میں کچھ آدمیوں کو جانتا ہوں، ان کو تھوڑی سی رقم دے کر ہم برما پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے پاکستان جانا پھر مشکل نہیں ہوگا۔ روبی نے کہا، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ آج رات ہی یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ تم بھول رہی ہو کہ یہاں کے بینک میں ہم دونوں کی کچھ رقم جمع ہے۔ ہمیں وہ رقم کراچی کی کسی شاخ کو منتقل کرنی ہوگی۔ روبی نے جھڑک کر کہا، یہ حرام کی کمائی ہے، میں اسے اپنے ساتھ پاکستان نہیں لے جاؤں گی۔ ہمیں پاک صاف ضمیر کے ساتھ پاکستان میں نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ اگر تم یہاں سے ایک پائی بھی پاکستان اپنے ساتھ لے کر گئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شیر خان سوچ میں پڑ گیا۔ بینک میں اس کی کافی رقم جمع تھی اور وہ اپنے موقف کے جواز میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ روبی نے غصیلی آواز میں کہا، مت بھولو کہ یہ رقم ہم نے کوکین فروخت کرنے کے عوض میں بطور کمیشن پائی ہے، اور جو کوکین ہمارے ہاتھوں سے نکل کر دوسرے شہروں میں پہنچی ہے اس نے نہ جانے کن کن گھرانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہوگا، کیسے کیسے ہونہار طالب علموں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا ہوگا۔ ہمیں یہ رقم غریبوں میں بانٹ دینی چاہیے، شاید اسی طرح خدا ہمارے گناہ معاف کرے۔ شیر خان کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر روبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے گرم جوشی سے دباتے ہوئے بولا، روبی، قسم سے میں بھی تمہاری طرح اپنے جمع شدہ سرمایہ میں سے سوائے سفر خرچ کے 1 پائی نہیں لوں گا۔ ہم یہ ساری رقم یہاں کے ایک فلاحی ادارے کو دے دیں گے۔ روبی مسکرا دی۔ شیر خان نے پہلی بار شاید روبی کے چہرے پر ایک نورانی روشنی دیکھی تھی۔ اگلے دن روبی اور شیر خان نے ٹیلی فون پر بینک میں جمع اپنے کل سرمایہ کا حساب لگوایا، اور پھر انہوں نے ساری رقم بینک سے نکلوانے کے بجائے صرف سفر خرچ کے طور پر 20,000 امریکی ڈالرز نکلوا لیے، اور باقی کی ساری رقم کے 2 چیک روبی اور شیر خان نے اسی شہر کے ایک فلاحی ادارے کو خود جا کر دے دیے جو اس علاقے میں جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد شیر خان نے شہر سے شمال کی جانب اسی ملک کی آخری بندرگاہی شہر کے واسطے ہوائی جہاز کے 2 ٹکٹ خریدے اور بنگلے پر آ گیا۔ ان کی فلائٹ کا وقت شام 5 بجے تھا۔ ٹھیک 4 بجے شہر کے گینگ کے سرغنہ کے بڑے سیٹ کا فون آیا۔ شیر خان نے ریسیور اٹھایا۔ سیٹ نے شہاب اور فیروز کی گرفتاری کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے سخت الفاظ میں شیر خان کی سرزنش کی کہ وہ سیدھا اس کے پاس اطلاع کرنے کیوں نہیں آیا۔ شیر خان فون اٹھا کر غلطی کر بیٹھا تھا، مگر وہ گھبرایا بالکل نہیں۔ اس نے کہا، سیٹ، میں ابھی وہاں سے لوٹا ہوں، آپ کی طرف آ رہا تھا۔ جنگل والے سینٹر پر میں نے خبر کر دی تھی، جلدی پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سیٹ نے غصیلی آواز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ شیر خان نے دانت پیستے ہوئے ریسیور پٹک دیا۔ روبی اپنی مردانہ جیکٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولی، اس سور کو تو شوٹ کر کے جانا چاہیے تھا، نہ جانے اس کی وجہ سے کتنے گھرانے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ شیر خان، کیوں نہ اس بدکار ناپاک سیٹ کو قتل کر کے یہاں سے جائیں، یہ کام میں کر لوں گی۔ شیر خان بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، ان باتوں کو چھوڑو اور جلدی سے اپنا بریف کیس تیار کرو، ہمیں ابھی ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے جو کافی دور ہے۔ شیر خان نے نوکر اور نوکرانی سے یہی کہا کہ ہم ایک ضروری کام پر جا رہے ہیں، 2-1 دن میں واپس آ جائیں گے۔ نوکر ان باتوں کے عادی تھے۔ ایک کام شیر خان نے اور کر رکھا تھا جس کی خبر اس نے روبی کو نہیں دی تھی۔ اس نے اپنے بنگلے کو اپنے بوڑھے سنہالی نوکر کے نام منتقل کر دیا تھا اور اس کے باقاعدہ کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ جاتے ہوئے اس نے لفافہ بوڑھے نوکر کے حوالے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ میرے جانے کے بعد کھولنا۔ روبی اس وقت جیپ کی طرف جا رہی تھی۔ شیر خان بھی جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی اپنی جیپ تھی جو کافی پرانی تھی، مگر اس کا انجن بہترین حالت میں تھا۔ شیر خان نے جیپ اسٹارٹ کی اور اسے بنگلے کے احاطے سے نکال کر آگے لے گیا۔ سڑک کی طرف گھومتے ہوئے اس نے اپنے بنگلے پر ایک آخری الوداعی نگاہ ڈالی اور جیپ کی رفتار تیز کر دی۔
آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ تک کا راستہ طے ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹھ نے اس دوران اس کے بنگلے پر فون کیا ہوگا۔ شیر خان نے دونوں نوکروں کو سمجھا دیا تھا کہ اگر سیٹھ کا فون آئے تو اسے کہیں کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں، پھر بھی سیٹھ کو شک پڑ سکتا تھا۔ اسی لیے ایئرپورٹ پہنچتے ہی شیر خان نے سیٹھ کو خود فون کر دیا۔ سیٹھ بری طرح چلایا، تم کہاں مر گئے ہو؟ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ شیر خان نے بہانہ بنایا کہ راستے میں جیپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب میں ٹیکسی لے کر آ رہا ہوں۔ سیٹھ کا بنگلہ بھی شہر کے جنوب کی طرف کافی دور ایک پرفضا مقام پر تھا۔ سیٹھ نے شیر خان کو برا بھلا کہا اور حکم دیا کہ وہ ابھی اسی وقت پہنچے۔ یس سر کہہ کر شیر خان نے ریسیور رکھ دیا اور پنجابی میں سیٹھ کو ایک موٹی سی گالی دی۔ گالی سن کر روبی مسکرا دی۔ 15 منٹ بعد وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے اور جہاز اڑان بھرنے کے لیے رن وے پر پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ میرا نام لبابہ حیدر ہے۔ اگر آپ کو میری آواز اور انداز اچھا لگا تو میرے یوٹیوب چینل وائس اوور بائی لبابہ حیدر کو سبسکرائب کریں اور وہاں موجود ایکشن ایڈونچر اسٹوری سے لطف اندوز ہوں۔ شکریہ۔